بلکہ اس نے کہا کہ اے اہل دربار، تم مجھ کو میری اس معاملہ میں رائے دو کہ مجھ کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور میں کسی بات کی قطع فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ یعنی ان سب سے مشورہ لے کے کوئی ایک بات پر ٹھہرنا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بول دیے، جو صحابہ ہے ان سب میں مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ کر لو، آپس میں مشورہ کر کے جو کام بہتر ہے وہ کام کرو۔ اس طریقے سے یہ بلقیس نے بھی وہ اس کے بادشاہت میں جو بزرگ ہے ان کو بلا کے مشورہ کے طور پر کہا کہ جو بات تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو تو میں قطع فیصلہ نہیں کروں گی، آپ لوگ مل کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ کریں گے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور، بڑے لڑنے والے ہیں اور آئندہ اختیار تم کو ہے، یعنی لڑنا چاہے تو لڑیں گے، اگر متیا ہو کر ان کے پاس جا کے ان کے سلطنت میں داخل ہونا چاہے تو ہوں گے، آپ کی مرضی، سو تم ہی مصلحت دیکھ لو، جو کچھ تجویز کر کے حکم دینا ہو۔ بلکہ اس نے کہنے لگی کہ والیان ملک کے قاعدہ ہے کہ جب کسی بستی میں مخالفانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو وبال کر دیتے ہیں، یعنی اگر سلیمان علیہ السلام اگر ہم پر حملہ کریں گے تو ہماری پورا سلطنت کو بگاڑ دیں گے، سب ویران کر دیں گے، اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہے ان کو ذلیل کیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسی کریں گے، اور میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، یہ لوگ بھی اس طریقے سے کر کے ہمارے ملک میں فساد پھیلائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک آئیڈیا کرتی ہوں، میں نے ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ وہ فرشتہ دادا وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں، یعنی یہ پیسے پیرے پر وہ راضی ہوتے ہیں یا ان کا اور کیا معاملہ ہے، اور فرشتہ دادا کیا جواب لے آتے ہیں بول کے ان کے پاس انہوں نے تحفہ کے طور پر کچھ بھیج دیا۔ سو جب وہ فرشتہ دادا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے اور تختے پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یعنی بلقیس وغیرہ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ میں نے مال بھیج دیا ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بالکل انکار کر دیا، کیا تم لوگ میری مال سے مدد کرتے ہو؟ سو سمجھ رکھو کہ اللہ نے جو کچھ مجھ کو دے رکھا ہے اور اسے کہیں بہتر ہے، جو تم لوگ لائے نا اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال بھی دیا، عزت بھی دیا، یعنی اور سلطنت بھی دی، اور ہر چنٹی ہر برندوں کی بولی ہم نے سکلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، تمہارے پاس کچھ مجھے کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں، جو تم کو دے رکھا ہے، ہاں تم ہی اپنے اس بدیہ پر اتراتے ہوگے، سو یہ تحفے ہم نہ لیں گے، تو ان کے لیے ان کو لے کر ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ، سو ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجیں گے کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا۔ جو مال جو عورت نے بلقیس نے تم کو دے کے بھیجا ہے وہ لوٹ کر لے جاؤ اس کے پاس، ہم ابھی ایسے فوج بھیجیں گے وہ ان سے تم لڑ نہیں سکو گے، ان سے مقابلہ نہیں سکو گے، ایسا زوردار طاقت والے ان کو تمہارے پاس حملہ کے لیے بھیج دیں گے۔ اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے کہا دیا، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے ماتحت ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو وہی سے یا کسی دریا وغیرہ کے ذریعہ سے اس کا چلنا معلوم ہوا۔ جو یہ لوگ آئے تھے بلقیس کے پاس سے جب نکل کر گئے تو بتلا دیا کہ جو چلا تھا، تو بلقیس نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام سے خود ملنے کے لیے چلے آئی، پر سلیمان علیہ السلام کو وہی سے یا کسی طیر وغیرہ سے، یا انہوں نے جو پرندوں سے بھی بات کرتے ہیں نا، کوئی پرندہ آ کے بتایا ہوگا یا اللہ کی طرف سے وہی آئی ہوگی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اہل دربار، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بلقیس کا تخت قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس متیا ہو کر آوے حاضری کر دے۔ یعنی جب ان کو معلوم ہو گیا سلیمان علیہ السلام کو جو وہ عورت میرے پاس آ رہی ہے بلقیس، تو وہ میرے پاس آنے سے پہلے جس تخت پر وہ بیٹھ کر وہ کیا کہ حکمرانی کرتی ہے، وہ
میرے پاس آنے سے پہلے پہلے اس بلقیس کا تخت کو میرے پاس کوئی لے آ سکتا ہے؟ تو اس ٹائم پر ایک کوئی ہیکل جن نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس کو آپ کے خدمت میں حاضری کروں گا. دیکھو یہ کوئی سیکل کا جو جن تھا اس نے بول دیا کہ وہ عورت تمہارے پاس آپ کے پاس آنے سے پہلے پہلے اس کا جو تخت ہے آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کروں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنے اضلاع سے اٹھے، یعنی یہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں آپ کے پاس وہاں تخت لا کر کھڑا کروں گا. اتنا غیبی علم اس کے پاس تھا، اور وہ بہت ہی بھاری، مگر کتنا بھی بھاری ہو دو میں لا کر تمہارے پاس کر دوں گا جب آپ یہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں اس کے لانے پر طاقت رکھتا ہوں کر کے ایک جن نے کہا دیا. اور گواہ بڑی قیمت مرصع جوہرات سے ہے، مگر ایماندار بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اس میں کوئی چیز کو بھی میں نہیں اٹھاؤں گا، جیسا ہے جیسا تیسے لا کے آپ کے پاس لا کے کھڑا کروں گا کر کے ایک جن نے بول دیا. اس کے بعد میں جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے بول دیا، اس علم والے نے اس جن سے کہا کہ میں اس کو تیرے سامنے تیرے آنکھ چھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں. ان جنوں میں اور ایک جن تھا، اس سے بھی زیادہ علم تھا. اس نے کیا کیا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، علم والے نے اس جن سے کہا کہ میں اس کو تیرے سامنے تیرے آنکھ چھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ، کیسی سلطنت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. پس جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے روبرو دیکھا تو خوشی ہو کر شکر کے طور پر کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، تاکہ وہ میرے آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا خدا ناخوش ناشکری کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اور ظاہری ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنی ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں. اور اسی طرح جو ناشکری کرتا ہے، میرے رب غنی ہے اور کریم ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بلقیس کے عقل آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے اس تخت کے صورت کو بدل دو. جو پہلا بلقیس بیٹھ کر وہ رانی بن کے بادشاہت کرتی تھی، تو اس کرسی کو کچھ بدل ڈال دو وہ آنے سے پہلے پہلے، تاکہ اس کو وہ عقل ہے کیا نہیں دیکھ لے کہ وہ میرا ہی کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے. سلیمان علیہ السلام بلقیس کے عقل کا آزمانے کے لیے ایک حکم دیا کہ اس کے لیے اس کے تخت کو صورت کو بدل دو. ہم دیکھیں کہ اس کو اس کا پتہ لگتا ہے یا اس کا نہ ہی میں شمار ہے. جن کو ایسی باتوں کا پتہ نہیں لگتا ہو، جب بلقیس آئی تو اس نے تخت دیکھ کر کہا گیا کہ کیا تمہاری تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہے تو ایسا ہی. اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے، اور ہم اس وقت سے دل سے مطیع ہو چکے. اس نے اپنا تخت کو پہچان لیا تو بول دیا کہ میرا تخت بھی تو ایسا ہی ہے، اور وہ ہم کو پہلے ہی معلوم ہے آپ کے بارے میں، آپ سے ہم مطیع ہو کر آپ کے پاس آئے. اس طریقے سے بلقیس نے جواب دیا.